بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، بلا شبہ آپ کو شدید بخار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو۔ میں نے کہا آپ کے لیے اجر بھی دگنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ ایسا ہی ہے۔ جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس مومن سے اس طرح گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب المرضى اور حدیث کا نمبر ہے 5647۔ آگے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، جن سے انبیاء کرام کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گویا علام و مصائب کی زیادتی کمال ایمان کی علامت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، شاید یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر بندہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، پھر تو ہو سکتا ہے کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہو، لیکن کوئی بندہ نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، نیک انسان ہے، اس پہ پریشانیاں آتی ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں اور دکھوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں یہ آتی رہتی ہیں، ہر کسی کو آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو، اور یہ حدیث بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں انبیاء کرام کو آتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ زیادہ پریشانیاں اور دکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو جب انبیاء علیہم السلام کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو دوستو ہم کیا ہیں؟ ہم تو اتنے نیک بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو پریشانیاں یہ ہر کسی کو آتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں امتحانات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں۔ تو بس بندے کی ذمہ داری ہے کہ بندہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے کہ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بندے کو صبر آ جاتا ہے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں بندے پر، بندہ ان پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا کرم فرمایا ہے۔ اگر وقتی طور پہ کوئی دکھ، کوئی پریشانی، تکلیف آ گئی ہے تو میں اس میں اکیلا تو نہیں ہوں، دنیا کے اور ہزاروں لاکھوں بلکہ سارے لوگ ہی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بس ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذرا بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں میں صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، وہ دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال پریشانیاں سب کو آتی ہیں، بندہ دعا کرے کہ اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے
اور بندہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔